جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی، ان کے اولاد، خاندان والے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے تو حضرت عباس امام حسین علی مقام کی خدمت میں آ کر یوں عرض کرتے ہیں: مولا حسین، آپ مجھے اجازت دیں، عصر سے پہلے میں ان کو ختم کر دوں۔ ان کی کیا اوقات ہے جو آپ پر پانی روک سکے؟ ان کی کیا اوقات ہے میرے مولا جو آپ کے بچوں کو قتل کریں؟ تو امام حسین نے کہا: عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ اسلام میرے خون سے بچے گا۔ میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹے حسین، اگر نانا کے دین کو تجھے زندہ رکھنا ہے تو وہ تیرے خون سے زندہ ہوگا۔ عباس، صبر کرو۔ لوگوں نے جنگ خیبر میں، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں بنو ہاشم کی شجاعت کو دیکھا ہے۔ اب دنیا کربلا میں بنو ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ حضرت عباس کربلا کو دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں حضرت سکینہ ننھے ننھے قدم ڈالتے ہوئے حضرت عباس کے پاس آئی اور اپنے دونوں ہاتھ حضرت عباس کے چہرے پر رکھتی ہے اور کہتی ہے: اے میرے چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ اے میرے چچا عباس، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی گئی۔ اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ یا امی، اے میرے چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئے تاکہ میں اصغر کو پلا سکوں۔ شاید پانی پی کر میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ اس ننھی شہزادی کے الفاظوں کو سن کر حضرت عباس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر آپ حضرت سکینہ کو لے کر مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کے عرض کرنے لگے: اے میرے آقا، آپ نے مجھے اب تک جنگ کرنے کی اجازت تو نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھے دیکھی نہیں جاتی۔ یا تو میرے لیے دعا کریں تاکہ میں مر جاؤں، یا پھر مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر جا کے پانی ان کے لیے لے آؤں۔ فرماتے ہیں: اے میرے مولا حسین، اب میرے پاس صرف 2 راستے ہیں۔ یا تو آپ خود دعا کریں تاکہ میں مر جاؤں، یا پھر آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر جا کے پانی لے آؤں۔ امام حسین فرمانے لگے: عباس، اگر تمہیں اجازت لینی ہے زینب کے خیمے میں جاؤ، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو پھر تم پانی لینے کے لیے چلے جانا۔ حضرت عباس سکینہ کو لے کر خیمے کے باہر جیسا ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے، گھٹنوں کے بل ویسا بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ سے کہا: بی بی سکینہ، آپ جائیں اندر اور میرے آقا زادی سے کہیں کہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں آیا ہے۔ بی بی سکینہ خیمے کے اندر گئی اور اپنی پھوپھی کو لے کے آتی ہے۔ حضرت زینب خیمے کے دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت عباس دست ادب کو جوڑ کر یوں کہا کہ اے میرے آقا زادی، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان ننھے ننھے بچوں کے لیے پانی لاؤں۔ سارے بچے تڑپ رہے ہیں، اب ان سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بی بی زینب رونے لگی۔ حضرت عباس کہنے لگے: اے میرے آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو مجھے معاف کریں۔ تو آپ فرماتی ہیں:
عباس تم سے اور گستاخی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کر بازاروں میں کھڑا کر دیا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ میں کہتی تھی بابا جس کا بھائی عباس جیسا ہو، میں کہتی تھی میرے بابا سے، بابا جس کا بھائی عباس جیسا ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے معلوم پڑ گیا کہ میں قیدی بھی بنوں گی اور بازاروں میں بھی جاؤں گی اور مجھ پر پتھر بھی مارے جائیں گے۔ جب حضرت عباس نے اجازت لی بی بی زینب سے تو آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اتنی رفتار سے نکلتے ہیں، اتنی رفتار سے جیسا کہ کوئی کمان سے نکلا ہوا تیر جو رفتار میں جاتا ہے، اتنی رفتار سے گھوڑے پہ سوار وہ شہزادہ جسے سارا زمانہ علی کا لال کہتا ہے، جیسا ہی یہ شیر نہر کے طرف بڑھا تو یزیدیوں کا لشکر کہنے لگا، چاہے کچھ بھی کر لیں اسے روک لیں، اس کے رفتار سے معلوم پڑتا ہے یہ آج ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جب سارا لشکر مل کر آپ کے سامنے آیا تو لشکر کو چیرتے ہوئے آپ نہر تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت عباس کی رفتار کو دیکھ کر راوی یوں کہتا ہے، جس کو بھی حضرت عباس کی تلوار لگی لشکر کو چیرتے ہوئے ان ساروں کے ایک جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، اتنی رفتار میں تھے۔ بالآخر نہر تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے گھوڑے سے مشکیزے کو نکالا اور پانی میں ڈبویا۔ جب آپ نے مشکیزے میں پانی کو بھر لیا تو گھوڑا حسرت بھری نگاہوں سے حضرت عباس کو دیکھتا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اے میرے گھوڑے، پانی پی لے، تو بھی تو میرے ساتھ 3 دن سے پیاسا ہے۔ اتنے میں گھوڑے نے رو رو کر اپنی زبان میں کہا، اے میرے آقا، مجھ سے تو زیادہ آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پی، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ حضرت عباس زارو خطر رونے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، تو میں میرے آقا کے بغیر، میرے مولا حسین کے بغیر پانی کیسے پیوں؟ اے میرے گھوڑے، اگر آج میں پانی پیوں گا تو حسین کی اماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ نے مشکیزہ بھر کر خیموں کی طرف روانہ ہو تو یزیدی لشکر کہنے لگا، کسی بھی حالت میں پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اگر پانی خیموں میں پہنچ گیا تو پھر یہ طے ہے، حسین کے ساتھی ہم ساروں کو ختم کر دیں گے، ان کے جان میں جان آ جائے گی، پانی پینے کی وجہ سے یہ ہمیں ہرا دیں گے، ان کے جان میں جان آ جائے گی۔ یزیدی لشکر کہنے لگا، عباس کے قریب کوئی نہ جائے، کیونکہ ان کے رفتار کے سامنے ہم میں سے کوئی ٹک نہیں پائے گا، وہ ختم کر دیں گے، اسی لیے دور سے تیر پھینکو، نیزے چلاؤ۔ بس ہزاروں تیریں ان پر چلنے لگی تو آپ رفتار سے نکلتے رہے۔ اتنے میں سے ایک ظالم نے نشانہ لگا کر آپ کے بازو پر وار کرتا ہے تو آپ کا بازو کٹ کر شہید ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرت عباس نے مشکیزے کو دوسری ہاتھ میں پکڑا تو ظالم دوسرے بازو پر بھی وار کرتا ہے تو آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضرت عباس نے پانی کے مشکیزے کو منہ میں پکڑا۔ اتنے میں ایک ظالم نے
حضرت عباس کے چہرے پر نشانہ لگایا اور وہ تیر حضرت عباس کے آنکھ میں آ لگا۔ پھر دوسرے ظالم نے مشکیزے کو نشانہ لگایا۔ تیر مشکیزے کو لگنا تھا تو پانی ضائع ہونے لگا۔ حضرت عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر نا امید ہوتے ہیں۔ پھر ایک ظالم پیچھے سے حضرت عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ پھر آپ حضرت عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ جیسا ہی حضرت عباس زمین پر آ گرے تو دور سے امام حسین یہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے حضرت عباس تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عباس کے سر کو اپنے گود میں رکھتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے بہت کوشش کی لیکن میں پھر بھی پانی سکینہ تک پہنچا نہیں سکا، مجھے معاف کر دینا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے اس زمین پر مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ غازی عباس فرمانے لگے، اے میرے آقا، زندگی بھر میں نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا، اگر آج آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، عباس میرے بھائی، مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ اے میرے آقا، میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ میں جب پیدا ہوا تھا آنکھیں کھولتے ہی آپ کی زیارت کی ہے۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہاں چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں میرے آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کرو، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، میری دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میرے آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ کی دیدار کروں۔ امام حسین نے حضرت عباس کے آنکھ سے وہ خون صاف کیا۔ غازی عباس نے جی بھر کے اپنے آقا کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ حضرت عباس نے کہا، جی میرے آقا، کیا حکم ہے میرے لیے؟ عباس، بچپن سے لے کر آج تک تم نے مجھے کبھی مولا کہا، کبھی آقا کہا تو کبھی سید کہا، لیکن ایک بار بھی تم نے مجھے بھائی کہہ کر نہیں بلایا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ۔ ان الفاظوں کو سننا تھا، غازی عباس روتے روتے مدینے کی طرف منہ کرتے اور زور سے چیخنے لگتے، اے میری ماں، دیکھ آج ہمارے آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا اور کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے غازی عباس نے امام حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔